السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ 2018 میں ناظرین سینٹ انتخابات سے پہلے پیسوں کے لین دین کی مبینہ ویڈیو ایک معمہ بن چکی ہے، جس میں ایک جانب تحریک انصاف ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو ان کے موقف کو سچا ثابت کر رہی ہے، اور موقف یہ کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلتا ہے جسے بند ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹ ہونا چاہیے سینٹ کے انتخابات میں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے رہا ہے، اور اب ان کا موقف جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ گزشتہ رات پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے جو ہیں علی محمد باچا نے ویڈیو کو جعلی قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ایسا بالکل نہیں ہے، ویڈیو میں جو وہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے عبید اللہ معیار نے ایک نیا پینڈورا باکس کھولا، جن کے مطابق پیسے بھی تحریک انصاف کی جانب سے انہیں دیے گئے اور ویڈیو بھی تحریک انصاف نے بنائی، اور سارا معاملہ سپیکر ہاؤس میں طے پایا، جہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک کے علاوہ اس وقت کے سپیکر خیبر پختونخوا اور موجودہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر یہ سارا معاملہ خود دیکھ رہے تھے۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ پارٹی نے خود بھی سینٹ کے ٹکٹ بیچے، اور جو پیسہ اکٹھا ہوا اس کا کچھ حصہ پارٹی ایم پی ایس کو دیا گیا۔ ویڈیو بنائی گئی تاکہ سینٹ انتخابات میں پارٹی کی مرضی کے مطابق ووٹ دیا جائے۔ ہمیں پیسے دیے گئے اپنے صوبائی حکومت کی طرف سے، ہر ایک کو اپنے اپنے روم میں بٹھا رہے تھے نا، 17 ایم پی ایس کا پیسہ بناتے تھے اور اس میں دیتے تھے۔ یہ تو پیسے آئے تھے جو امیدوار تھے سینٹ کے، جو مطلب بڑے امیر لوگ تھے اس پہ نا، جو کارخانوں کے مالک ہے اور بڑے بڑے قبضوں کے مالک ہے، تو ان کو انہوں نے مطلب الیکشن میں نامزد کیا، تو ان سے پیسے بھی لیے پارٹی فنڈز کے نام پر، لیکن انہوں نے پیسے زیادہ لیے اور ایم پی ایس کو پیسے کم دیے۔ اس کو اس وقت کے یہ کون ڈیل، ساری یہ ڈیلنگ کون کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پیسے پی ٹی آئی نے پیسے لے کر ان کو ٹکٹ دیے تھے؟ یہ ڈیلنگ کون پی ٹی آئی کی طرف سے کر رہا؟ یہ تو پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے نا، اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کر رہے تھے۔ یہ تو اسپیکر ہاؤس میں سارا معاملہ ہوا تھا۔ الزام بہت بڑا کہ پرویز خٹک صاحب ڈیل کر رہے تھے، ساتھ میں اسد کیسر صاحب بھی تھے۔ اب تحریک انصاف کے ایک اور سابق ایم پی اے زاہد درانی نے بھی یہی الزامات جو ہیں وہ دہرائے ہیں، لیکن اسد کیسر نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ ان کا سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ جو معاملہ ہے، یہ ویڈیو جو ہے اسپیکر ہاؤس میں بنی۔ ان کے مطابق یہ بیانات اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی ان الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ووٹ بھی ہمارے بکے، 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان سے پارٹی سے نکالا، اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دی۔ تو اگر ہم میں ان کو پیسے دیتا تو ووٹ کہیں اور کیسے؟ میں نے کبھی نہیں کہا، نہ میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے، تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ ووٹ جہاں بکے، نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اسلام آباد میں گھر ہے، جب چاہے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ پرویز خٹک صاحب فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو کہاں بنی، لیکن بتا نہیں رہے۔ اگر معاملہ اتنا سیدھا ہے تو سب کچھ سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ کیونکہ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے 2018 میں جب 20 ایم پی ایس کو اسی سکینڈل کی بنیاد پر نکالا، اس وقت عمران خان نے ایک بیان دیا کہ ان لوگوں کو ایک ویڈیو میں پیسے لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ غور سے بات سن لو، ہمیں پتا تو پہلے چل گیا تھا، لیکن جب تک میں نے یہ نہیں پتا چلوایا کہ ایک ایک نام نے واقعی پیسے لیے، میں نے اناؤنس نہیں کیا۔ آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے، ہم نے آپ کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، آئیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں بیٹھے، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ آپ نوٹ گن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو ہے، آپ نوٹ گنتے ہوئے۔ 3 سال پہلے یہ آج عمران خان نے بیان یہ دیا ہے کہ منظر عام پر آنے والی ویڈیو انہوں نے کل سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سوال یہ نہیں ہے، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے، ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا 30 سال سے، تو میں تو بعد میں آیا ہوں، 30 سال سے آپ کی پارٹی پاور میں ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے۔ مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی، کئی لوگوں نے آفرز بھجوائی،
कि अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें तो कहीं हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? असल इशू ये है, सेनेट इलेक्शन बाद में तो तफ्तीश करते रहें। यानी 2018 में वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो है, अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये वीडियो कल देखी। अब वज़ीर आज़म के अगर इस बयान को दुरुस्त मान लिया जाए तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर 2018 में इमरान खान जो है वो फिर किस वीडियो का जिक्र कर रहे थे? क्या इस स्कैंडल की एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं? क्या तहरीक इंसाफ कुछ छुपा रही है? मौजूदा वज़ीर कानून को हटाने के बावजूद एक से ज़्यादा अफराद की जानिब से नए इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं, और अगर वज़ीर कानून को इसलिए हटाया गया है कि शफाफ तहकीकात हो, तो फिर क्या स्पीकर साहब और वज़ीर दिफा पर लगने वाले इल्ज़ामात की भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दोनों जानिब का अपना अपना मौक़िफ़ है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाए और सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट से करवाया जाए, लेकिन अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस वीडियो का ऐसे वक्त पर सामने आना साबित करता है कि तहरीक इंसाफ दबाव में है, अपने नाराज़ अरकान से खौफजदा है और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रही है। ऐसे में जहां अपोजिशन से यह सवाल इंतहाई ज़रूरी बनता है कि ओपन बैलेट की मुखालफत का जवाब क्या है, तो वहीं हुकूमत से भी यह सवाल बनता है कि सेनेट इंतखाबात के साथ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और दीगर को भी ओपन बैलेट से करवाने पर अपोजिशन से इत्तेफाक राय कायम करने में क्या कबाहत है। इस सारे मामले पर करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट देख रहा था, आप बाजू में खड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि जो सेनेट की जो मुबैना वीडियो जो सेनेट इंतखाबात से रिलेटेड सामने आई है वो उन्होंने कल देखी थी। अच्छा, 2018 में वो बयान दे रहे थे कि मेरे पास वीडियो है जिसमें इन MPAs को जिनको निकाला पैसे देते देखा जा रहा है, तो वो उस वक्त स्टेटमेंट उनकी ठीक थी या आज की स्टेटमेंट को माना जाए, और या ये है कि एक से ज्यादा वीडियोस हैं उनके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया आदिल। पहले तो ये बात क्लियर आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब उन्हें उस टाइम पता चला और प्रूफ दिखाए गए तो उन्होंने 20 लोगों को पार्टी से निकाला। ठीक, अगर वो अपने उस टाइम 20 लोगों को निकाल के उस टाइम भले चंद महीने रहते थे अपनी हुकूमत मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उन्हें किसी और पार्टी के बंदे को बचाने की पहली बात ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, तब KP में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हमें कोई वहाँ पर ऐसा मसला नहीं था। किसी भी शख्स ने अगर गलती की है और उसको हम सज़ा जज़ा का जो अमल हमारी पार्टी में उस पर करने का, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अगर ये वीडियो होती तो उनके ऊपर इसी वीडियो के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने हत्के इज़्ज़त का दावा किया हुआ है बिल्कुल उन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। 2 साल से वो केस चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर वो दे के तो वो केस में से केस को खारिज करवा देते प्राइम मिनिस्टर इस केस को दे के। नहीं तो गिल साहब 2018 में जो बयान था कि मेरे पास वीडियो है तो वो फिर वो गलत था, वो ठीक नहीं था। सुन ले बात। मैंने आपको पहले भी कहा कि बयान वो भी दुरुस्त था, ये भी, क्योंकि एक ही वीडियो जरूरी तो नहीं। अब आपको क्या पता जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने कितनी वीडियोस और बनाई हुई हैं। अभी भी आप श्योर हैं कि यही वीडियो है सिर्फ? कल को अगर एक और वीडियो आ गई तो फिर चले मुझे मेरा जवाब मैं कह रहा हूं कल को आनी है तो आनी है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा वीडियो नहीं, ये मुझे क्या पता। अच्छा, अगेन nobody can say it certainty। अभी कल को लोग कहेंगे कि मैं वो मरियम सफदर वाला काम करूंगा और उनके ग्रुप वाला कि नवी वीडियो आ रही है, फिर और वीडियो आ रही है। मुझे खुदा गवाह नहीं पता कि इसकी एक वीडियो यही आनी है, 10 और आनी है, कोई भी नहीं आनी, कितनी आनी है, क्योंकि मेरी पोजेशन में तो नहीं है वीडियोस। ठीक है, तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर को जो सबूत दिखाए गए वो ये वाली वीडियो नहीं थी। अच्छा, ठीक है, चलें डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मामला चूंकि अब काफी संगीन ऐसे हो गया कि दूसरी तरफ से भी इल्जामात लगे और वो ये कह रहे हैं कि PTI के टिकट बेचे गए और जिनसे पैसे लिए गए वो PTI से उनका ताल्लुक कोई नहीं था सिवाय फैसल जावेद के और मेहर ताज रोगानी के। बाकी टिकट बेचे गए, वो पैसे फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फी MPA 1 करोड़ रुपए दिया गया। पैसों की डीलिंग परवेज खटक और असद कैसर ने की, स्पीकर हाउस में हुई। अब ये बड़े संगीन इल्जामात हैं, तो क्यों ना एक कमीशन बनाया जाए, वज़ीर आज़म साहब किसी को सरबराह बना दें और तब तक ये दोनों लोग भी मुस्ताफ़ी हों। अगर लॉ मिनिस्टर मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जैसे ही वो तहकीकात सामने आती हैं वो बिल्कुल अपने ओहदों पर वापस आ जाएं। एंड दिस इज़ व्हाट तहरीक इंसाफ स्टैंड्स फॉर, एज फार एज आई अंडरस्टैंड।
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پہلے تو آپ نے تحریک انصاف کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ تحریک انصاف باقی تمام پارٹیوں سے، وہ بھلے نون ہو، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان، ان میں وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ، بہتر اور ایک میں نے جو کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی انٹرپریٹیشن کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے. تحریک انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کی تحریک، اور وہ نظر ہمیں آنا چاہیے. مجھے کر لینے دے، ٹھیک ہے، آپ مجھے کر لینے. اب میں آتا ہوں واپس اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف دوسری چیزوں سے، دوسری جماعتوں سے ڈیفرنٹ ہے. اب آپ کی بات رہی کہ یہ الزامات لگے، الزام لگایا کس نے؟ میرا کاؤنٹر سوال ہے آپ سے. الزامات دیکھیں ان لوگوں نے لگائے جو ویڈیوز میں ہیں یا جن کو پارٹی سے نکالا گیا، لیکن پھر بھی سنگین الزامات ہیں نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ابھی تک تو لا منسٹر پہ بھی پروف نہیں ہوا تھا کہ وہ ویڈیو میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آلریڈی لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرڈ ہے. تو اگر اس نے ریزائن دے دیا پینڈنگ فردر انویسٹیگیشن، تو کیوں نہ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب بھی فی الحال ریزائن دے دیں. جیسے انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا اپنا یہ رہا ہے کہ جی الزام لگے بڑا تو آپ سائیڈ پہ ہوں، اپنا نام کلیئر کریں، واپس آ جائیں. ایک ایسا شخص جو پیسے لیتے پکڑا جائے، کیوں ایئر ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس بندے کی بات؟ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. سر الزامات سنگین ہے نا ڈاکٹر صاحب، الزامات پانی ہے نا وہ اونچائی کی طرف مت چڑھاؤ، نہیں چڑھنا. بھائی جتنے بھی سنگین ہو لگا کون رہا ہے؟ سر اگر وہ 4 ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دے جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو آپ میں اور باقی پارٹیوں میں پھر فرق کیا؟ ٹکٹ اگر ملتا ہے شہباز گل کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اگر ایسے بندے کو کل مل جائے، ایسے بندے کو... آپ اس پانی میں مدھانی ڈال کے میری جان جتنی دیر مرضی رڑکیں، آپ اس پانی میں مدھانی ڈال کے جتنی دیر مرضی رڑکیں، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. ایسے لوگ تھرڈ کلاس لوگ جو پیسے لیتے پکڑے گئے، آپ کو لگتا ہے میں ان کے سوالوں کے اور الزاموں کے جواب دوں گا اور ان کو کوئی بھی سیریس لے گا اب زندگی میں؟ ان کے تو گھر والوں کو اب سیریس نہیں لینا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے الزاموں کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. Who the hell they are now؟ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کو کون سیریس لے گا؟ میرا آپ کو دوبارہ مشورہ اپنا اور میرا ٹائم ضائع نہ کریں اس سوال پہ. نہیں سر میں تو ٹائم ضائع نہیں کر رہا آپ سے. آج تو سارا دن ڈاکٹر صاحب یہ سوالات اٹھتے رہے کہ ایک طرف سے پیسے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچے گئے. اب جن لوگوں کو ٹکٹ ملے ان کا پی ٹی آئی سے تعلق اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو بتا دیں، جو لوگ الیکٹ ہوئے تو 2 سال پہلے انہیں یہ بتا دینا چاہیے. دیکھ ایک سیکنڈ رکے، ان کو 2 سال پہلے پارٹی سے نکالا تھا نا، ان کے اندر جتنا بھی سچ تھا انہیں اگل دینا چاہیے تھا اس دن جب الزام لگا، جب انہیں اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینکا گیا، جب یہ حد تک عزت کے ہمارے پہ کیسز کرتے رہے، جب انہیں ہم نے کہا کہ آپ لوگ چور ہیں، آپ لوگ گھٹیا ہیں، آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ کی کوئی اخلاقیات، تو تب پرویز خٹک اور تب اس ٹائم سپیکر کے اوپر الزام کیوں؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عادل صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں. ایک ایسا شخص جس کی اپنی اب ایسی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو کوئی گھر میں بھی سنے گا، آپ اس کے الزامات کے اوپر سوال کریں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2-3 ایم پی اے سامنے آگئے نا ڈاکٹر صاحب، کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں وہ میں آن کیمرہ آپ سے کہہ نہیں سکتا. بھلے پیسے لینے والے 10 ایم پی اے سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے. چلے بلوچستان کی طرف جاتے ہیں. آج خان صاحب نے کوئی اور ایم پی اے یہ بات کرتا ہے، ٹھیک، اگر تو کوئی اور ایم پی اے یہ بات کرتا ہے جو خود بڑا پارسا ہے، یہ تو اسلام نے بھی اس کی لائنز ڈیفائن کر دی ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہمارے سامنے یہ ہے ساری کی ساری کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے، آپ نے وہی قانون اپنے لیے رکھنا جو پرائی کے لیے رکھنا ہے. تو جو ماڈرن آج کی سٹیٹس ہیں، اسکینڈینیوین ہو، ویسٹ ہو، امریکہ ہو، یو کے ہو، یا ایون پاکستان جیسی یا انڈیا جیسی کہیں بھی کسی کے بھی قوانین آپ اٹھا لیں، ایک شخص جب وہ جھوٹا اور فاسق ثابت ہو جائے تو اس کے الزامات کو نہ عدالت سیریس لیتی ہے نہ اس کی گواہی مانی جاتی ہے. یہ صرف آپ سیریس لے رہے ہیں اور ایئر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو میں بار بار ایئر ٹائم بالکل ضائع نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، میرا کام سوال اٹھانا ہے، آپ کا جواب دینا ہے اور ویور ڈیسائیڈ کریں گے. آخری سوال آپ سے بلوچستان پہ، نہیں آپ کی کوئی انٹینشن بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سینٹ کے حوالے سے کریں گے. آج پرائم منسٹر صاحب اب آپ نے دیکھا سارا، آپ میری بات سنیں، 50 سے 70 ڈاکٹر صاحب سوال سنیں پلیز، ٹائم بڑا کم رہ گیا. اب آپ نے کہا آخری سوال، 50 سے آخری سوال، آپ نے کہا آخری سوال، وقت آپ کا کم رہ گیا. اب بات سنیے یہاں رک کے. آپ دیکھیے کتنی بڑی میں نے اور آپ نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ بجائے ہم یہ بات کریں کہ سینٹ الیکشن بکتا رہا ہے، کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، بجائے اس کے کہ ہم بات کریں کہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو 2013 سے لے کے اور اس سے پہلے سے جب سے وہ پولیٹکس میں آئے وہ کہتے ہیں سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اس کی بجائے وہ لوگ جو پیسہ لیتے پکڑے گئے، آپ
ان کی ایک قسم کی وکالت والے آپ نہیں، میں وکالت نہیں کر رہا، یہ آپ اب دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جواب دینا، دیکھیں بڑا سیریس سوال آپ سے کر رہا ہوں، مورلی کلیپس لوگوں کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ بلوچستان میں یہ سارا ایئر ٹائم آپ نے مورلی کلیپس لوگوں کو دے دیا۔ اچھا 50 سے 70 ارب میں بلوچستان میں سینٹ کی سیٹ بک رہی ہے، اب بلوچستان میں تحریک انصاف اتحادی ہے جان کمال صاحب کی، بلوچستان عوامی پارٹی کی، جی 50 سے 70 کروڑ میں۔ اب یہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مطلب کیا what do you have to do؟ کیونکہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، ایک ہی طریقہ ہے سر، اور کوئی ٹیکل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے اور میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کاش آپ ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے جو مدے کی باتیں ہیں۔ آپ ایسے لوگ جو ڈسگرنٹڈ ہو گئے ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کیونکہ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے پیسہ لیتے ہوئے، آپ ایسے سوال کر رہے ہیں کہ وہ فلانے پہ الزام لگا رہا ہے۔ اگر پکڑے گئے تو آپ ان پہ مقدمہ بناتے 2.5 سالوں میں، 2.5 سالوں میں کوئی مقدمہ بنا دیتے، 2.5 سالوں میں کچھ ان کو سزا ہو جاتی، کچھ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ گئے تھے۔ اب ایک ہی کام ہے جو ہمارا کرنے کا کام تھا، جو ہمارا کام تھا، عادل آپ نے پروگرام کیا 2.5 سالوں میں ان پہ، جی آپ نے کوئی تحقیقاتی رپورٹ کی 2.5 سالوں میں؟ سر میں نے بالکل ان پہ کیا، جب وہ نکالے گئے تھے، آپ اس وقت کے میں آپ کو لنکس بھجوا دوں گا اپنے پروگراموں کے جو میں نے نہیں اس ٹائم تو سب نے کیا، تو ہم نے بھی نکال دیے نا عادل، اس ٹائم میری جان ہم نے بھی نکال دیے، اس کے بعد آپ نے فالو اپ کیا؟ کوئی سوال ہے میرا آپ سے؟ اس کے بعد تو آپ کا کام تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پارٹی میں سے نکالا، آپ نے ان کے بڑا الزام لگایا، خان صاحب نے کہا تھا میں نیب میں لے کے جاؤں گا، خان صاحب لے کے گئے نیب میں؟ نہیں لے کے گئے نا۔ چلے ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہماری پولیٹیکل پارٹی نے آپ سے تفصیلی گفتگو اس پر پھر بھی کریں گے، ہماری پولیٹیکل پارٹی کل کر لیں گے اس پر تفصیلی گفتگو، یا منڈے کو کر لیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آج ہمارا بس ٹائم بالکل بہت ہی کم رہ گیا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پی ٹی آئی کرپشن فری پاکستان کی بات کرتی ہے، پرفارمنس اچھی کی بات کرتی ہے، کچھ ہو رہا نہیں ہے۔ ارباب شہزاد صاحب اسٹیبلشمنٹ کے معاون خصوصی ہیں برائے وزیر اعظم، وہ ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے ہی اسلام آباد میدان جنگ بن چکا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری ملازمین کا جو مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے باوجود تنخواہیں نہ بڑھنے پر کافی عرصے سے احتجاج کر رہے تھے۔ ان میں وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے ملازمین بھی شامل ہیں، اور اب تک پرامن طریقے سے احتجاج ہوتا رہا، لیکن آج معاملہ پرتشدد ہو چکا ہے، جھڑپیں ہوئی، پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، سرکاری ملازمین کے احتجاج کے جو سرکردہ رہنما ہیں انہیں گرفتار کیا گیا۔ حکومت کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، وفاقی ملازمین کے گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہوں میں 40% اضافہ منظور ہو چکا تھا، لیکن اچانک احتجاج کرنے والوں نے گریڈ 17 سے 22 کے لیے بھی مطالبہ کر دیا، جو ممکن نہیں، اور اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہی جماعت جو خود جو ہے وہ احتجاج کرتی رہی ہے ملازمین کے لیے، سرکاری ملازمین کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بگاڑنے پر کیوں تلی ہوئی ہے، جو 19 صوبوں سے آئے ہیں جہاں خود تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ حکومتی موقف میں تضاد کیوں ہے؟ ایک طرف معیشت میں بہتری کے دعوے ہو رہے ہیں، دوسری جانب خزانہ جو ہے وہ خالی ہونے کے شکوے ہو رہے ہیں، ایک جانب نیا پاکستان بنانے کے دعوے، دوسری جانب مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ گورننس میں ناکامی۔ سرکاری ملازمین کا گلہ یہی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہو رہا، اور اگر سرکاری ملازمین یہ گلہ کر رہے ہیں تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور پی ڈی ایم کے مہنگائی مارچ سے پہلے یہ احتجاج یقیناً حکومت کے لیے بری خبر ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت گورننس کے معاملے پر اعلانات کی حد تک کیوں محدود دکھ رہی ہے؟ 2.5 سال کے بعد ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی؟ وزیر اعظم نے حال ہی میں وزارتوں سے پرفارمنس معاہدے کیے، لیکن خود وزیر جو ہیں وہ بیوروکریسی سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں حکومت کے ٹارگٹ کیا ہیں؟ وہ مکمل کب ہوں گے؟ اصلاحات نظر کب آئیں گی؟ یہی سوال عوام کر رہے ہیں، اور اسی پر پی ڈی ایم کی بھی سیاست جو ہے وہ مرکوز ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے وزیر کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ
एडजस्टमेंट और PTI के जो 100 डे प्लान था उन्हें ब्रेन भी कहा जाता है। शहजाद अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्यों नज़र नहीं आ रहा कि PTI 2.5 साल गुजरने के बाद ना तो परफॉर्म कर पाई है, ना डिलीवर कर पाई है, और ऐसा लग रहा है कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है वजीरों पे, किसी को कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कौन चला रहा है। ये इंप्रेशन क्यों जोर पकड़ता जा रहा है अरबाब साहब? मेरे ख्याल में ये इंप्रेशन गलत है। देखें, गवर्नमेंट में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स किधर गई। जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट से, ये भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। ठीक। और ये इसके आप इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स यू विल सी के काफ़ी इसके नताइज आप सामने देखेंगे। बेसिकली ये क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट क्या है? ये मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्टर, सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्रीज़ को पाबंद करना है कि उन्होंने एक ख़ास टाइम फ्रेम में क्या डिलीवर करना है। अब हर एक क्वार्टर के लिए डिफरेंट टारगेट्स हैं। अब वो फिर हम लेट्स से अगर हम एक क्वार्टर का रिव्यू करते हैं तो हम उन्हीं के जो अहदाफ उनने दिए, जो हमने उनके साथ एग्री किए हैं, उसको फिर हम असेस करते हैं उस मिनिस्ट्री को। अच्छा। कि उन्होंने कितना % इसमें उन्होंने अचीव किया है, कितना नहीं अचीव किया। अच्छा। तो ये और जो अचीव ना करे फिर क्या होगा? क्योंकि अरबाब साहब देखें, मसला ये है कि PTI इक़्तिदार में आने से पहले भी यही बातें करती रही। ये सारी चीज़ें कागज़ों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि एक वज़ीर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? वो इन्हें बुला के कहेंगे जी आपने ये मुआहदा साइन किया था, इस पर आपने अमल नहीं किया तो आप घर जाएं। क्या वो इस तरह कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक सब्सिक्वेंट चीज़ है ना, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा कंड्यूसिव बनाएं। अच्छा। अब सरकार में फैसले कैसे होते हैं और प्रोसेस कैसे होता है? हमारा जो सिस्टम है वो सारा प्रोसेस बेस्ड है। एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस बड़ा टाइम लेता है। बिल्कुल लेता है। अब हमने इस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट में ये कोशिश की है कि उस प्रोसेस को हम ज़रा कम करें और उसको ज़रा एफिशिएंट बनाएं। मसलन अब आपके एक केस है या जो भी है, एक इनिशिएटिव है, उसके लिए आपका इंटरनल मिनिस्ट्री में भी एक कंसल्टेशन होती है, लेकिन आपकी दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लीगल मसला है तो आपको अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस आपको लॉ मिनिस्ट्री से आपको उनसे कमेंट्स लेने पड़ते हैं। अगर फाइनेंशियल मैटर है तो आपने फाइनेंस से लेने पड़ते हैं। इस तरह एस्टैब्लिशमेंट से ह्यूमन रिसोर्स पे लेने पड़ते हैं। ये इंटर मिनिस्ट्रियल जो है टाइम, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक। और इस तरह भी हुआ है कि कभी कभी 6 महीने, 7 महीने, 1 साल फाइलें पड़ी होती हैं दूसरे मिनिस्ट्री के बाद। सो मिनिस्ट्रीज की डिपेंडेंसीज इन 6-7 मिनिस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा है। उसमें फाइनेंस है, लॉ है, एस्टैब्लिशमेंट है, प्लानिंग है, कैबिनेट है। मोस्टली जो टाइम गुजरता है बेसिकली कि इन पे बोझ भी ज़्यादा होता है और उनसे आपने कमेंट्स मांगने होते हैं, उसके बगैर आपका फाइल चलता नहीं है। राइट। सो हमने इसको एड्रेस किया है। एक तो डिपेंडेंसी का जो इशू है वो हम इसमें एड्रेस कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट में। ठीक। हमने बेसिकली एक पोर्टल बनाया हुआ है, ऑटोमेटेड पोर्टल है, जो हमें बताता है कि एक मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है उस पर डिपेंडेंसी कौन सी मिनिस्ट्री पे है। ठीक। और उसका हमारे पास पोर्टल पे हमारे पास सामने आ जाता है, पूरी डिटेल आ जाती है। लेकिन इसमें अरबाब साहब देखें, एक बड़ा गिला आपकी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी से रहा है, तो ऐसे इस पूरे प्रोसेस में आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे अकाउंटेबल बनाएंगे? नहीं, ब्यूरोक्रेसी के बगैर तो हो नहीं सकता ना जी। जिस तरह मैंने कहा, ये जो एग्रीमेंट है ये हुए मिनिस्टर के साथ, बट इसके बाद ये नीचे जाएगा, कैस्केड करके नीचे मिनिस्टर का होगा, नीचे सेक्रेटरी के साथ, और उनके जो नीचे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ उनकी एग्रीमेंट्स होगी। सो एवरीबडी, ये एक पूरा होलसम निज़ाम है। और इसमें ये भी है कि जो हमारे नीचे ऑफिसर्स हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, वो भी बेस करेंगी इन्हीं परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स पे। ठीक। सो दैट मीन्स कि अगर एक मिनिस्ट्री में 2-4 इनिशिएटिव्स हैं और वो एक सेक्शन में है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनका जो ACR वगैरह होगा वो उसूलन ये होना चाहिए कि उसमें रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, बिकॉज परफॉर्मेंस ये बिल्कुल ये मतलब सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, ये परफॉर्मेंस रिव्यू की उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट हो ACR में। देखिए क्या होता है, वैसे मिनिस्ट्री में क्या होता है, एक सेक्रेटरी का क्या काम होता है? काम तो उसके बड़े होते हैं,
لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ کا جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ میٹنگز میں گزار دیتے ہیں, 4 5 6 میٹنگز ہوتے ہیں ادھر دوسرے منسٹریز میں. اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ فائل ڈسپوزل کرتا ہے, اس کے پاس 50 فائلیں پڑی ہوتی ہیں. اس کے پاس اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک اینول پلان سامنے نہیں ہوتا. یہ ہم نے, اور جتنی ہم نے ریویوز اس میں کیے ہیں وہ سیکٹریز خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ میں نے اگلے 3 مہینے میں کیا کیا کرنا ہے. ایک تو نارمل روٹین کام ہے, بٹ ایک آپ نے خود اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہے کہ میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے بیسیکلی. اور یہ جو اب بھی ہم نے ریویو کیا, ہم نے ایک بہت ڈیٹیل ریویو کیا ہے, تقریباً کوئی 2 ہفتے پہ لگائے ہیں سب منسٹریز کو الگ الگ. انہی کی جو ٹارگٹس تھے ان کو ہم نے ریویو کیا ہے. اچھا, کہ انہوں نے لیٹس سے Q1 میں کتنے ٹارگٹس اچیو کیے, 50% کیے, 80% کیے, 90% کیے, اور Q2 میں کتنے کیے ہیں. تو ریزلٹ کیا ہے ارباب صاحب؟ اب ریزلٹ اس کا مکس ہے. وہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا فائنلی ہوگا کیا, جزا اور سزا تو اوبیسلی ہونی چاہیے, اینڈ آئی ایگری. ابھی پرائم منسٹر کے پاس ہم نے اگلے ہفتے یہ سارا جو ہے جتنا بھی ہم نے ریویو کیا ہے وہ ان کے سامنے ہم پیش کریں گے. ٹھیک, کہ اس منسٹری کے یہ ٹارگٹس تھے, انہوں نے اتنے اچیو کیے ہیں. ٹھیک, اس میں آپ کمپیریٹیو رینکنگ تو نہیں کر سکتے بیکاز کچھ منسٹریز چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. ٹھیک, لیکن ایک سینس پرائم منسٹر کو ہوگا. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ پوری سارے منسٹرز کا ریویو ہو چکا ہے ایک کوارٹر کا, اور وہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب کے پاس جا رہا ہے. یس, 2 کوارٹرز کا ریویو کمپلیٹ ہو چکا ہے, فرسٹ اینڈ سیکنڈ کوارٹر. اور سزا جزا کا فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے. وہ اوبیسلی پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اچھا, اس میں ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کرپشن کا آپ کا ایک نیریٹو تھا کہ 90 ڈیز میں ہم نے کرپشن جو ہے وہ ختم کرنی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے پاکستان سے؟ چلے یہ تو آپ دوسرے سبجیکٹ پہ چلے گئے, پرفارمنس ایگریمنٹ سے. دیکھیں کرپشن ختم تو نہیں ہوئی, اور اگر ہم کہیں کرپشن ختم اس طرح ٹک کر کے ہو جائے گی وہ تو نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جو ایکٹس ہیں, کیا ایکشنز لیے ہیں اس گورنمنٹ نے اگینسٹ کرپشن. ابھی آپ نے ریسنٹ 2 دن پہلے, بلکہ 2 دن پہلے کے جو واقعہ ہوا ہے, جو ایک ویڈیو سینٹ کی ویڈیو آ گئی وائرل ہوئی ہے, اب دیکھیں اس پہ امیڈیٹ ایکشن لیا ہے پرائم منسٹر نے. ٹھیک ہے جی, ایک منسٹر کو انہوں نے لا منسٹر کو سیک کیا ہے. اب یہ باقی ہے دیکھنا ہے بیسیکلی کہ وائرل یہ ویڈیو ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ انٹینشن کو دیکھیں اور ارجنسی کو دیکھیں کہ ہم نے انتظار نہیں کیا کہ ہم ابھی ٹھہرے, ہم اس کی انکوائری کریں گے وغیرہ وغیرہ. the minister was asked to resign. ٹھیک, تو مطلب انٹینشن تو بڑا کلیئر ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ جی کرپشن بالکل ختم ہو گئی ہے, تو وہ تو ہمارے پچھلے 70 سال کا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے, ٹھیک, وہ 2 سال میں تو ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ارباب صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. عظیم وقت ہوئے چاہتے ہیں ایک بریک کا, جس کے بعد تابش گور صاحب جو کہ ایس اے پی ایم ہیں انرجی کے, ان سے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت اور نجی پاور کمپنیز کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے, جس کے تحت 50 کے قریب کمپنیز کو 400 ارب سے زیادہ واجبات کی ادائیگی 2 اقساط میں کی جائے گی, جس کا کچھ حصہ کیش, کچھ بانڈز اور کچھ سکوک کی شکل میں دیا جائے گا. حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس ڈیل کے تحت تقریباً 800 ارب سے زیادہ کا فائدہ ہوگا حکومت کو, لیکن عوام کا سوال یہ ہے کہ اس ڈیل سے انہیں کیا فائدہ ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں کمی کیا ممکن ہو پائے گی, پاور سیکٹر کے مسائل کیا حل ہو پائیں گے, گردشی قرضہ جو کہ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے کیا وہ ختم ہو پائے گا. حکومت جو گزشتہ حکومتوں کو غلط معاہدوں کے لیے الزام دیتی ہے, سستی بجلی کیا فراہم کر سکے گی یا نہیں, یا صرف بڑی نجی کمپنیز ہی فائدے میں رہیں گی اس معاہدے کے بعد, جن میں ایسی کمپنیز بھی شامل ہیں جن میں حکومت کے اپنے شامل مشیروں کے بھی شیئرز ہیں. ایک بڑا سوال کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بھی اٹھ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ادائیگی شفاف طریقے سے ہوگی یا نہیں. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گور صاحب اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. تابش صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی پی پی کے ساتھ آپ نے ڈیل تو کر لی ہے, جسے کچھ لوگ این آر او کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک رپورٹ آپ کو بتاتے چلے ناظرین کو بھی کہ وہ آئی تھی جس میں آئی پی پیز کو 1000 ارب کی اضافی ادائیگیوں کی بات ہوئی تھی, پھر ان کا فورنزک آڈٹ ہونا تھا. اس ڈیل کے بعد کیا یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اور کیا ان کمپنی کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ ابھی بھی حکومت کرے گی؟
شکریہ عادل. دیکھیں NRO کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی ادائیگیاں ہوں گی وہ قانون کے مطابق اور معاہدوں کے مطابق ہی ہو رہی ہیں. ہم نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر ان IPP سے مزید رعایت لی ہے، تقریباً 770 ارب روپے کی اگلے 20 سالوں میں، جس کا براہ راست مثبت اثر بجلی کے نرخوں میں بھی پڑے گا. اس کے ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی ان کو پابند کیا ہے کہ جو مختلف آربیٹریشن ایوارڈ انہوں نے ہمارے خلاف جیتے ہوئے تھے، تقریباً 100 ارب روپے کے لگ بھگ تھے، اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے تقریباً، اور اس کے عوض ان کو معاہدوں میں تھوڑی سی توثیق دے دی ہے، اور اس کے عوض 38 ارب روپے کا ہم کو منافع ہوگا. تو NRO کا سوال تو قطعاً بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ معاہدے 1990 سے لے کے 2013 تک کے ہیں، اور چاہے وہ مہنگے ہیں یا وہ غلط معاہدے ہوئے، لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ ان کے تحت ہم نے ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں. تقریباً 90 بلین روپے کی وہ سود پہ سود کی ادائیگی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، اس کو بھی ہم نے معاف کرا دیا ہے. جو لوکل جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بھی یہ پابند کیا ہے کہ اب ان کو ڈالر انڈیکسیشن نہیں ہوگی. جو بین الاقوامی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے پابند کیا ہے کہ ان کے جو شرح منافع ہے اس کو کم کر کے 12 سے 13% کر دیا ہے. تو یقیناً یہ بڑی مثبت چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں. اور جہاں تک فورینزک آڈٹ کا آپ نے سوال کیا، دیکھیں اس حق سے تو کبھی بھی سرکار دستبردار نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی سٹیج پہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ معاہدے غبن کی بنیاد پہ ہوئے تو یہ حرکت میں آئے گا مختلف جو حکومتی ادارے ہیں، اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن کیا ان سے جب IPP سے ڈیل ہو رہی تھی، طے پا رہی تھی، کیا ایسا کچھ طے پایا کہ فورینزک آڈٹ ان کا اب نہیں ہوگا؟ کیونکہ IPPs کی جو رپورٹ لیک ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. کب عمل درآمد اس رپورٹ پر کب عمل درآمد ہوگا، اور فورینزک آڈٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ مختلف باتیں تھیں اس رپورٹ کے اندر. ایک تو یہ تھا کہ معاہدے مہنگے تھے، اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ آتا اگر یہ جو معاہدے تھے وہ صحیح قیمت پہ اس وقت اس پہ سائن کیا جاتا. تو یہ تو معاملہ پھر فورینزک آڈٹ کی مد میں ہی آتا ہے. لیکن اور جو عوامل اس رپورٹ کے اندر آئے تھے اس کا ہم نے ازالہ کر لیا ہے. جو 770 روپے کی جو رعایت لی گئی ہے اگلے 20 سالوں میں، وہ کافی حد تک اس میں کور ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں جو پہلے مرحلے میں ہم نے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پر ہی زور دیا، کیونکہ یہ تقریباً 8000 میگا واٹ کے IPPs ہیں. اس میں بین الاقوامی شیئر ہولڈرز بھی ہیں، مقامی بھی ہیں، بہت سے مالیاتی اداروں کے اربوں ڈالرز لگے ہوئے ہیں. اگر ہم دھچکا دیتے آج کے دن تو پھر اس سیکٹر کو مزید بحران کا سامنا ہوتا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا اگر کوئی غبن کا پہلو ہے تو وہ پھر آگے جا کے دیکھا جا سکتا ہے. نہیں تو صاحب آپ نے سیٹلمنٹ تو کر لی، اس کا مطلب یہ کہ جو فورینزک آڈٹ ہونا تھا وہ فی الحال پوسٹ پون کر دیا گیا؟ پوسٹ پون نہیں کیا. یہ حق حکومت کے پاس آج بھی موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو فورینزک آڈٹ کرایا جا سکتا ہے اگر کوئی چیز سامنے آتی. دیکھیں الزام تو بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی الزام یہ تھا کہ ایک پاور پلانٹ جو کہ 100 روپے میں لگ سکتا تھا اس کی قیمت 120 روپے لگائی گئی. کیا اس میں غبن کا پہلو تھا، یا ہماری نااہلی تھی، یا پلاننگ کا فقدان تھا، یا بجلی کی جو قیمت تھی وہ گر رہی تھی لیکن کیونکہ ان کو 1 سال کا وقفہ دیا گیا تھا فائنینشیل کلوز کو اچیو کرنے میں، اس دوران وہ اس قیمت کی گرنے کا فائدہ اٹھا گئے لیکن ہماری نرخوں میں کمی نہیں آئی پالیسی کے تحت. تو اس میں تو ظاہر ہے تھوڑی ہماری نااہلی ہو سکتی ہے. اور عموماً جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ حکومتی یا سرکار سے 1 یا 2 قدم آگے ہی ہوتا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا جاتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ کوئی کرپشن کا پہلو ہو. یہ ہماری تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں لوکنگ بیک 2020 ہائنڈسائٹ نااہلی ہو سکتی ہے. ابھی صاحب معذرت کے ساتھ آپ ہی کی حکومت نے کمیشن بنایا تھا، اس کی سفارش تھی کہ ان تمام معاملات کا IPPs کے معاملات کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غبن کی خبر اگر سامنے آئے گی تبھی یہ کریں گے، مطلب جو کمیشن نے ریکمینڈ کیا وہ نہیں کریں گے، فورینزک آڈٹ نہیں کریں گے. جب کابینہ کے بعد یہ رپورٹ گئی تھی تو 2 آپشنز تھے ان کے پاس. ایک تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ فیز 1 میں، اور فیز 2 میں اگر ہم چاہیں جیسے میں نے کہا فورینزک آڈٹ کرایا جا سکتا ہے. آج کے دن کوئی ٹھوس شواہد تو ہمارے پاس نہیں ہے جس کے تحت غبن ثابت ہو.
لیکن اگر کوئی مزید شواہد آتے ہیں تو یقیناً سرکار کے پاس یہ پورا اختیار ہے، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہم بات کریں گے، جب بھی آئی پی پیز کی بات آئے، توانائی پیٹرولیم کی بات آئے، ندیم بابر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ رزاق داؤد صاحب ہیں، اب جو آئی پی پیز کو گورنمنٹ آف پاکستان ادائیگیاں کر رہی ہے اس میں منشا گروپ کے بھی شیئرز ہیں، روش کے ہیں، ندیم بابر صاحب کی اورینٹ پاور کے بھی ہیں، تو کیا یہ جو فیصلے آپ کر رہے تھے حکومت، کیا یہ منسٹرز بھی ان فیصلوں میں بیٹھے تھے؟ مطلب وہ یہ فیصلے بھی کر رہے تھے کہ ان کی کمپنیوں کو پیسے حکومت نے کتنے دینے ہیں؟ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ شامل نہیں تھے، کمیٹی تھی اس میں وہ حضرات شامل نہیں تھے، بلکہ جب بھی ای سی سی یا کیبنٹ کمیٹی آف انرجی یا کیبنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا جاتا تھا تو وہ یہ لوگ ایکسکیوز کرتے تھے۔ دیکھیں 53 آئی پی پیز ہیں، بہت سے اس میں سرمایہ دار ہیں، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا وہ ان میں سے چند ایک یہ بھی لوگ شامل ہیں، انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہوا ہے، اور جو بھی ادائیگی ہو رہی ہے وہ قانون کے مطابق اور کتاب و معاہدے کے مطابق ہی ہو رہی ہے، کسی کو پریفرنس نہیں دی جا رہی۔ پورے ملک میں بریک ڈاؤن ہوا، انکوائری انیشل ہوئی جس میں جو جونیئر آفیسرز تھے، اہلکار تھے، انہیں تو گھر بھیج دیا گیا، لیکن ابھی تک جو اس کی اصل انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، انکوائری رپورٹ آنی تھی، اصل ذمہ داران ان کو گھر بھجوانا تھا، کیا ہوا اس کا؟ جی اس میں 2 یا 3 رپورٹیں، جس میں ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے جو آ چکی ہے ہمارے پاس، کا مطالعہ کر رہے ہیں، اگلے ہفتے ہم کابینہ کو بھی پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ جو نیا بورڈ آیا این ٹی ٹی سی کا، ہم نے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ بھی اس رپورٹ کا مطالعہ کریں، اور میں یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اہلکار اس میں ملوث پائے گئے، جو کی 2018 میں بریک ڈاؤن ہوا تھا اس وقت جو سفارشات دی گئی تھیں، اگر ان پر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے، بالخصوص این ٹی ٹی سی کے نیٹ ورک میں، تو ان تمام لوگوں کو کیفے اقتدار تک پہنچایا جائے گا اور یہ رپورٹ عوام کو اور پارلیمنٹ کو پیش کی جائے گی۔ ٹھیک، چلیں تابش گور صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین، تابش گور صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی پی پیز کو کوئی این آر او گورنمنٹ نے نہیں دیا، اور آئی پی پیز کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ فی الحال گورنمنٹ کے پلان میں نہیں ہے۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔